بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آن لائن کلاس میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جماعت ہشتم مضمون جغرافیہ اور لیکچر نمبر 5۔ آج کے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے یخرواں یا گلیشیئر کے متعلق۔ اردو میں اسے یخرواں کہتے ہیں، انگریزی میں گلیشیئر کہتے ہیں۔ گلیشیئر کسے کہتے ہیں؟ قدرتی طور پر جمع شدہ برف کا ایک بہت بڑا تودہ۔ قدرتی طور پر جمع شدہ برف کا ایک بہت بڑا تودہ جو اپنی ڈھلان کے ساتھ ماضی میں حرکت کر چکا ہو یا کر رہا ہو، اسے کہتے ہیں کیا؟ گلیشیئر۔ یہ پہاڑوں پر اس طرح ہوتی ہے چونکہ سلوپ ہوتی ہے، ڈھلوان ہوتی ہے، اور کشش ثقل بھی اس میں شامل ہے۔ تو اپنی مادی دباؤ اور کشش ثقل کی وجہ سے یہ نیچے حرکت کرتا ہے یا کر چکا ہو، دونوں حالتوں میں ہم اسے گلیشیئر ہی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے اقسام کی طرف آتے ہیں۔ گلیشیئر مختلف اقسام کے ہیں۔ یہاں پہ ہم 3 اقسام کی وضاحت کرتے ہیں۔ نمبر 1، بریاعظمی گلیشیئر۔ یہ گلیشیئر کا وہ قسم ہے جو پورے بریاعظم کے حصے پر پھیلا ہوا ہو، اور اسے برف کی چادر بھی کہتے ہیں۔ انٹارکٹیکا، گرین لینڈ اور دوسرے اس کے ساتھ نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے علاقے، یہ بریاعظمی گلیشیئر کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہے وادی گلیشیئر، جو ایک پورے وادی میں پہاڑوں کے اوپر، یہاں پہ جو وادیاں ہوتی ہے اس علاقوں میں اوپر سطح پر، تو انتہائی بلندی پہ جو گلیشیئرز پائے جاتے ہیں وہ نیچے سے یا میدانی علاقوں سے یا روڈ وغیرہ سے ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ اوپر ہی ہوتے ہیں، اپنے وادی میں ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں وادی گلیشیئر۔ اس کی اگزامپل یا ایک تصویر کی شکل سے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ انتہائی اوپر گلیشیئرز پہاڑوں میں بنے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں دامن کوہ کے گلیشیئر، یعنی یہ وہ گلیشیئر ہے جو اپنے مادی دباؤ اور کشش ثقل یعنی گریویٹی کی وجہ سے یہاں پہ گلیشیئر ہے، لیکن اس دباؤ کی وجہ سے یہ پھسل جاتے ہیں اور آبادی کی طرف، روڈ کی طرف، راستے کی طرف آ جاتے ہیں، تو ایسے گلیشیئر کو ہم دامن کوہ کے گلیشیئر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیٹا بہت سارے گلیشیئر پاکستان میں ہے، جیسا کہ سیاچن، ہسپر، پاتورا گلیشیئر وغیرہ، بہت سارے ایسے ہیں۔ 20 کلومیٹر سے زیادہ لمبائی والے گلیشیئر، تقریباً اس کی تعداد بھی 20 سے زیادہ ہے۔ اچھا، گلیشیئر کے عمل سے بننے والے زمینی نقوش، جس طرح پانی اپنے کٹاؤ کی وجہ سے مختلف زمینی نقوش بناتے ہیں، اسی طرح جب گلیشیئر ایک پہاڑ سے گزرتا ہے تو وہ بھی مختلف نقوش بناتے ہیں۔ یہ 1 سال 2 سال میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے کئی 100 سال درکار ہوتے ہیں ایک شکل بنانے میں۔ اچھا، تو اس میں ایک ہے ڈرملینس، یہ بھی ایک نقش ہے۔ جب مسلسل گزران کی وجہ سے ایک ہی راستے میں جب گلیشیئر گزرتا ہے تو بعض جگہوں پر یہ ایک ایسا شکل بنا دیتا ہے کہ نظر میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کچھ انڈے رکھے گئے ہو کریٹ میں، یا ایسا ہو جیسا کہ کشتیاں کسی علاقے میں الٹی رکھی گئی ہو، ایسا نظارہ یہ پیش کرتا ہے۔ یہ ڈرملینس ہم ایسے نقش کو کہتے ہیں۔
दूसरा है अजनबी बट्टे। ये एक पत्थर होता है, आपको बाज दफा एक बहुत बड़ा पत्थर अकेला मिल जाएगा और यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई ये पत्थर कौन इधर लाया है, किसने रखा है ये भारी भरकम वजन वाला पत्थर। ये किसी ने रखा नहीं होता, बल्कि ये ग्लेशियर के साथ दूर इलाकों से जब ग्लेशियर गुजरता है तो ये अपने साथ कमज़ोर पत्थर जो होता है, कमज़ोर अटका हुआ, वो उसे तोड़कर नीचे मैदानी इलाकों तक ले आता है। जब सर्दियों के मौसम में ग्लेशियर या बर्फ़ पिघल जाती है तो ये पत्थर अकेला बाकी रह जाता है। ऐसे किस्म को हम अजनबी बट्टे कहते हैं। इसके बाद आते हैं केतलीनुमा गड़े। केतलीनुमा गड़े ये केतली की शक्ल के होते हैं और बर्फ़ जब इंतहाई तेज़ी के साथ आता है नरम इलाकों में तो वो एक गड़ा सा बना देता है और गड़े की शक्ल वो केतली की तरह होती है, इसलिए हम इसे केतलीनुमा गड़े कहते हैं। इसके अलावा बेड़नुमा पहाड़ी, ये एक छोटा सा पहाड़ होता है। जब ये परस्पर ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर इस रास्ते आती है और यहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ है। जब ये उस पर आती है तो मुसलसल ये इस साइड पे इसकी कटाई करता है और जब के दूसरा साइड उसका वैसा ही रह जाता है। मैं इसकी शक्ल भी आपको दिखा देता हूँ इधर। अभी आप देखें इसकी शक्ल ये इस तरह से है। तो ये मुसलसल इस साइड पे ग्लेशियर आता है और इसे तोड़ता रहता है, जबकि दूसरा साइड वो वैसा ही रह जाता है। तो उसकी शक्ल ऐसा होता है जैसा कि एक बेड़ दुम्बा वो बैठ कर जिस किस्म का शक्ल पेश करता है तो वैसा ही वो रह जाता है। इसके बाद है वादी ग्लेशियर के बनाए हुए ज़मीनी नकूश, ये वाला दूसरा नंबर। इसके बनने से जो नकूश, ये नक्श की जमा है या शक्ल भी हम इसे कह सकते हैं। इसमें पहला है सिर्क। सिर्क जो है ये बाजू वाली कुर्सी की एक एग्जाम्पल है। जब तीनों साइड जब इधर परस करे ग्लेशियर इधर भी जमा हो जाता है, इधर 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 सारे, ठीक है, तो ये एक कमज़ोर हिस्से को काटता रहता है। जो हिस्सा कमज़ोर हो तो बोझ की वजह से वो टूट का शिकार हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और ऐसा शक्ल पेश करता है जैसे बाजू वाली कुर्सी। बाजू वाली कुर्सी के तीनों साइड वो कवर होते हैं, एक साइड जो है वो खाली होता है। तो सिर्फ जो है बिल्कुल उसी तरह का एक एग्जाम्पल है। दूसरे नंबर पे आता है टर्न। टर्न जो है ये एक झीलनुमा शक्ल है। बास इलाकों में जिस तरह ये एक पहाड़ी इलाका मैंने बनाया तो इधर अगर आप देखें तो थोड़ी सी गहराई है, आपको नजर आ रही है। ये ग्लेशियर का पानी इधर आकर जमा हो जाता है, बारिश का पानी भी जमा हो जाता है और एक छोटा सा झील नुमा शक्ल पेश करता है जिसे हम टर्न कहते हैं। नोकदार चोटी, इस किस्म की जो चोटी हम कहते हैं पहाड़ की नोक को, इसको ये वाला ये नोकदार चोटी है। अच्छा, ये नोकदार चोटी जो आपको अपने बुक में नजर आ रही होगी, ये वाला, इसकी चोटी अगर आप दूसरे पहाड़ों के साथ मैच करके देख ले तो ये इंतहाई नोकदार है और इसकी बेहतरीन मिसाल मीटरहॉर्न स्विट्ज़रलैंड में ये पाया जाता है। ये ऐसा शक्ल तभी बनता है जब सिर्क वाला नक्श इस पे या वो वाला अमल इस पे अप्लाई हो जाए और तीनों साइड इससे काट दे। सिर्क के लिए हमने कहा कि एक साइड जब कट जाए तो सिर्क नुमा शक्ल पेश करता है।
ابھی جب ایک پہاڑ کے تینوں سائڈ کٹ جائے یہ والا اور اس کے درمیان میں ایک باریک نوکدار سرا رہ جائے تو ایسے شکل کو ہم ٹان کہتے ہیں، ہارن یا نوکدار چوٹی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے ایڈ، یہ اگر آپ نے دیکھے ہوں گے مختلف جگہوں پر پہاڑی علاقوں میں کہ یہ پہاڑ اس قسم کے ہوتے ہیں، یعنی اس کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ نوکدار ہوتا ہے، ایک بلیڈ، چوری یا جو بھی اس طرح نوکدار چیز ہو اس کی طرح یہ شکل پیش کرتا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب برف باری ہوتی ہے اور برف جب زیادہ جمع ہو جائے اس پہاڑوں پہ تو یہ کشش ثقل کی وجہ سے، اپنے دباؤ کی وجہ سے زمین کی طرف حرکت کرتا ہے، اور یہ عمل چونکہ مسلسل جاری رہتا ہے تو اس سائڈ سے بھی اور اس کے اپوزٹ سائڈ سے بھی، دونوں سائڈ سے یہ گلیشیئر اس پر پھسلتا رہتا ہے اور اس سائڈ پر بھی پھسلتا رہتا ہے۔ تو اس کی شکل جو آپ کو پیج نمبر 31 پہ نظر آ رہی ہے، یہ شکل اس وجہ سے ہے کہ دونوں سائڈ سے گلیشیئر کا پھسلنا اس پہ ہوتا ہے تو اوپر والا حصہ نوکدار بن جاتا ہے یا بلیڈ کی طرح تیز نوکدار بن جاتا ہے۔ اس میں آخری ٹاپک یہ ہے مورینز۔ مورینز جس طرح ابھی میں نے یہ والا شکل آپ کو پیش کیا کہ اوپر پہاڑوں میں جو گلیشیئر ہوتا ہے اور وہ اپنے مادی دباؤ اور کشش ثقل کی وجہ سے جب نیچے کی طرف آتا ہے، اس طرح بہت ساری جب آپ ماؤڈن اور کمراٹ وغیرہ اس طرح کے علاقوں میں جائیں گے تو راستے میں گلیشیئرز آپ کو مختلف جگہوں پر ملیں گے۔ جھیل سے ملوک جب آپ جاؤ گے تو راستے میں بہت سارے گلیشیئرز آپ کو ملتے ہیں، گوتا منیکو کے گلیشیئر کی ایگزامپل ہے۔ تو اس گلیشیئر میں آپ لوگوں نے دیکھے بھی ہوں گے، جو بچے اس علاقوں کی طرف گئے ہو یا سیر کیا ہو اس نے، تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے پتھر سائڈز پہ بھی ہوتے ہیں، درمیان میں بھی ہوتے ہیں، اس کے پہلے سرے پہ اور اس طرح مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ گلیشیئر میں جو پتھر ہوتے ہیں، جو مواد ہوتے ہیں برف کے علاوہ، ہم اسے مورینز کہتے ہیں۔ یہ وسطی بھی ہو سکتے ہیں، درمیانی، بغلی اور آخری سطح پر بھی یہ ہو سکتے ہیں، مختلف جگہوں پہ یہ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کافی ہے، ہم نے گلیشیئرز کے اقسام، اس کے عمل سے بننے والے زمینی نقوش اور وادی گلیشیئر کے بنائے ہوئے زمینی نقوش کے متعلق پڑھا۔ یہاں تک کافی ہے۔ جو بھی اگر آپ کو مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کریں۔ السلام۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما